الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا الی دار السلام برسالت من اختصہ من بین الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وأصحابہ. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سبحان اللہ. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاة والسلام اشراف امتی حملت القرآن او کما قال علیہ الصلاة والسلام خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب جیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر خدا سے جو مانگو ضرور ملتا ہے. عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی ہو مدینے میں ہے. اتنی خوشبو عطروں میں کہاں جتنی خوشبو میرے محبوب کے پسینے میں ہے. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن عالم نے لوگوں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا منشور دیا
کئی راہیں دی کئی موڑ دیے، تھا جس کے دل میں ولولہ اللہ کی دید کا، اللہ نے اس کو دے دیا رتبہ شہید کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، غالباً اج اس تواڈے علاقے دے اندر میرا دوسرا پروگرام ہے۔ سبحان اللہ۔ 4-5 سال قبل یا ایو دے رہا یا کوئی نال والا کوئی علاقہ ہا، انہاں بھی بڑا وسیع انتظام کیتا ہویا ہا، اور آج پھر بھائی نیّر صاحب، بھائی عبدالستار صاحب اور جناب قاری عبدالرحمان صاحب، محترم قاری اظہر صاحب اور اسی طرح دیگر ساتھیاں دی پرخلوص دعوت تے اللہ نے مینوں اس مسجد دے اندر تواڈے سامنے عظمت قرآن دے عنوان تے گفتگو کرن دا موقع عطا فرمایا۔ انشاءاللہ وہ الگ بات ہے، صبح شام پروگرام دی وجہ کر کے اور دن دا روزہ کمزور ہے، کسے ویلے گلا ساتھ نہیں دیندا۔ بھائی ساؤنڈ سسٹم والا بھی مینوں اچھا انسان محسوس ہو رہا ہے، تھوڑی جی ہور گزارش کرے ساں آواز تھوڑی جی بریک چکر تھوڑی جی ایکو ذیکر رلا دے۔ اج 26 روزہ تے رات 27 دی اللہ دی شان ہے۔ پچھلے سال خوشاب تو اگاں جوہر آباد دے نال ایک علاقہ ہے ڈھوکھری، 27 دی رات میرا اتھے پروگرام ہا، کم و بیش 10,000 دے قریب محبت رسول صحابہ و اہل بیت دے دیوانیاں دا ٹھاٹھے مارتا ہویا سمندر، اور انہاں دے اندر اللہ دی شان ہے عشق مصطفیٰ انج کٹ کٹ کے بھریا ہویا ہا۔ میں گھنٹے تو بعد انہاں نو آکھاں کہ بس ان دعا کریے، وہ آکھن سبحان اللہ اسا بیٹھے آئے۔ اللہ دی شان ہے یوٹیوب تے وہ بیان پہ ہویا ہے پچھلے سال تکمیل قرآن 27 دی رات دا، تسا اتھو ویکھ لوے آئے، تقریباً 3.5 گھنٹے بیان ہویا، اور اخیری سپیکر والے آکھیا کہ میرا آج والا کرایہ مک گیا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ نہ سمجھائے گلا ساتھ نہیں دے رہا، مینوں تھوڑا جیا اگاں سفر کرن دیو، انشاءاللہ آج میں تانوں قرآن سناونا اور قدرتی بات ہے ساڈی جنگ دی پنجابی زبان واقعتاً مٹھی ہے۔ بیر دے علاقے میں جا بھی ہے نا، وہ لوگ بڑی قدر کریں دیں،
بعض تا دن کہ اسی بیٹھے رویے تو بس گلاں کریں دا سبحان اللہ پنجابی زبان اور جھانگ دی زبان بڑی مٹھی زبان ہے اور بڑے تسی پر خلوص لوگ لگ دے ہو بلا تمہید میں اپنا بیان شروع کراں توڑا ذوق ہے گال چنگی لگے تا آگ چھوڑے سنا ماشاءاللہ مولانا قاسم صاحب نے تو انہوں پہلے چنگا پریس کر گئے مینوں محنت تھوڑی کرنی پوندی پئی ہے تعریف وہ جڑی کنڈو پچھو ہوئے ان دا بڑا شکریہ بہت اچھا پروگرام کر گئے بس تھوڑا جیا میرا حوصلہ ودا چھڑیا ہے ہوندہ تا یہ حوصلہ ہی سانو بچدا ہے یہ تو نہ کنجوسی کیتی کرو آگ چھوڑا کرو سبحان اللہ جان بچاون واسطے جویں سادہ لونا ضروری ہے ایمان بچاون واسطے ذکر محبوب ضروری ہے کائنات دے کسے پھل دے اندر اللہ نے وہ مٹھاس نہیں رکھی جیڑی مٹھاس اللہ نے ذکر محبوب دے اندر رکھی ہے فرمایا اے جیڑا قرآن مجید ہے انہوں اسی آتے ہیں کلام اللہ دا معنی اللہ دی بات اللہ دا ارشاد اللہ دا فرمان فرمایا جس ویلے قرآن پڑھیا جاوے کہو خدا بول رہے ہے جس ویلے حدیث پڑھی جاوے آکھو محمد مصطفیٰ بول رہے فرمایا خدا کو اس طرح مانو جس طرح مصطفیٰ نے کہا مصطفیٰ کو اس طرح مانو جس طرح خود خدا نے کہا میں الحمدللہ ملک دے شہر اور دیہات پہاڑوں دے وچ بھی جا کے عاشقان مصطفیٰ دے جرمٹے جا کے میں ایک پیغام سنایا اج اتھے بھی پیش کرے دا بیاں ساری تقریر دا خلاصہ میں آتا ہوں نا روٹی کھاون واسطے بھوک نو دور کرن واسطے روٹی کھاون نال بھوک دور ہوندی ہے روٹی کھاون نال بچیوں گل پکا روٹی کھاون نال بھوک دور ہوندی ہے پانی پیون نال پیاس دور ہوندی ہے دوائی لون نال بیماری دور ہوندی ہے نیند کرن نال تھکاوٹ دور ہوندی ہے بلب جلاون نال اندھیرا دور ہوندا ہے قرآن آون نال جہالت دور سمجھ آندی پئی گل تھوڑے توجہ سیانے لوگ کدی نیڑے ہو ببوا تے چنگی گل آئی میں زبردستی تواڈی جیب وچوں پیسے نہیں کٹاونے انشاءاللہ تواڈا ہاں ٹھریا تے آپ پہ دے کے بھئی سو میں تانوں کچھ نہیں آتا ڈرو نہیں تھوڑے نیڑے ہو کے سبحان اللہ بہرحال بھی کدی اندر آ جاندے نا میں ذوق دیاں گلاں کریں تو نا تساں میرا بیان یوٹیوب تے سنا آپ پہ تانوں پتہ لگ جاسی میں نے بیان کریں دیاں الحمدللہ 30 سال ہو یہ نہ سمجھا ہے کہ انجے پتیسہ بچیندو یا ریڈی تو اٹھی کے آ گیا ہے میں ساری زندگی اللہ دا قرآن پڑھیا تھے پڑھایا ہے ماشاءاللہ میں نے ذوق والے بندے بڑے چنگے لگتے ہیں اور واقعتاً تواڈے چہرے دسیندے پہن کہ اسانو قرآن پڑھ کے ساڑھے نبی دی شان سنا
اس واسطے شان سننی ہے نا مڑی ہو جائے منہ تو بنا کے بہونا ہے توجہ صحیح منہ بنائے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ زندہ باد شوق نہ لے کوئی کو توجہ توجہ کریا ہے او فریڈیے بڑے طریقے نال میں بات کر رہا کسے علاقے دے وچ کوئی اجنبی بندہ نظر آوے نا لوگ اس کو لوگ مشہور سوال کرتے ہیں توجہ میرے تے رکھیا ہے میں تہاڈی بڑی قدر کر رہا لوگ اس کو لوگ مشہور سوال کرتے ہیں اس کو لوگ پوچھا جاتا ہے دس تیرا نام کیا ہے اس کو لوگ پوچھا جاتا ہے دس تینوں کہیں گھلے ہے اس کو لوگ پوچھا جاتا ہے تو کس دا مہمان ہے اس کو لوگ پوچھا جاتا ہے تیرے آون دا مقصد کیا ہے اس کو لوگ پوچھا جاتا ہے تو کیویں آیا ہے اور کس ویلے آیا ہے اس دن کے کونی پوچھ لے اگر انہاں سوالاں دا وہ جواب دے چھوڑے وہ مشکوک نظر نہیں آندا انہاں سوالاں دا اگر وہ جواب دے چھوڑے وہ مشکوک نظر نہیں آندا اگر سوالاں دا وہ جواب نہ دے وے ہر بندہ اس تو دور رہندا ہے کہ اس دے اتے پتے دا پتہ کوئی نہیں متا ساڈے واسطے کوئی مسئلہ نہ بن جائے بات دی سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے توجہ میری طرف کریا ہے توجہ اولی دی اکھیا ہے سبحان اللہ تقریر دی بنیاد بننی تھوڑی جی اوکھی ہوندی ہے تو انشاءاللہ بیان ٹھیک ہو جاسی میں تواڈے مزاج نو سمجھ رہا ساری زندگی جٹاں وچ قرآن سنایا ہے بات نو سمجھو آسمانی کتاباں چار ہیں ایک تورات ہے ایک زبور ہے ایک انجیل ہے ایک قرآن مجید ہے اسی تورات کو پوچھیا دس تیرا نام کیا ہے تورات اپنا نام نہیں دسیں دی اسا زبور کو پوچھیا دس تیرا نام کیا ہے زبور اپنا نام نہیں دسیں دی اسی انجیل کو پوچھیا دس تیرا نام کیا ہے انجیل اپنا نام نہیں دسیں دی اسا قرآن کو پوچھیا دس تیرا نام کیا ہے اللہ دا قرآن آتا ہے بل ہوا قرآن مجید میں کیا قرآن دس سپیکر والے تھائیں بٹن تے ہاتھ رکھی ہون کی بٹن ہلا میں نہ پیا بار بار تو بٹن ہلائی نہ میں نے گیر دیا ٹونہ تبدیل کرنی پوندیاں مہربانی تیری جان دیو ہیں 20 روپے میرے کو لے لمی پر مہربانی کر اسا قرآن کو لو پوچھیا اے قرآن دس تیرا نام کیا ہے اللہ دا قرآن آتا ہے بلو قرآن مجید اسا قرآن کو لو پوچھیا اے اللہ دا قرآن اے دس تینوں بھیجن والا کون ہے اللہ دا قرآن آتا ہے تنزیل من رب العالمین اسا قرآن کو لو پوچھیا اے قرآن اے دس پہلے کتھے رہندا ہوں اللہ دا قرآن آتا ہے فی لوح محفوظ اسا اللہ دے قرآن کو لو پوچھے اے قرآن اے دس کہ تو کس کو لو آیا ہے تو کہتا مہمان ہے تیرا میزبان کون ہے اللہ دا قرآن آتا ہے نزل علی
محمد میں کیا اللہ دا قرآن مینو اتنا تا دسنا تو کدڑ آیا ہے اللہ دا قرآن آدھا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن بیان سن سو بیان شروع ہون پیا کرے میں اللہ دے قرآن کو لو پوچھیا مینو اتنا دس تو دن آیا یا رات آیا اللہ دا قرآن آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ میں رات نو آیا رات بھی ہو جائی جڑی رات 1000 مہینے نالو بھی افضل ہے میں کیا قرآن دنیا دا رواج ہے کوئی بندہ آوے اس کو لو جڑے سوال کریں دیں اگر وہ معتبر جواب دے وے بندہ پیار کرن لگ جاندہ ہے بندہ نیڑے عمر لگ جاندہ ہے بندہ انہوں پسند کرن لگ جاندہ ہے اتنے سوالہ دا جواب دیتے ہی ایک جواب اور بھی دے چاہوں آیا جو ہے نا تیرے آوان دا مقصد کیا ہے کیڑا پروگرام لے کے آئے کیڑے مشن لے آیا ہے کیڑے مقصد لے آیا ہے اسانو او عنوان تا دسنا اسانو او مقصد تا دسنا اسانو پروگرام تا دسنا اللہ دا قرآن آتا ہے ہدل تھوڑا تھوڑا سپیکر کرانٹ بھی ہی نہیں آگو سبحان اللہ ہدل للناس میں لوگاں دی ہدایت واسطے آیا اندھیریاں چو کٹ کے اجالا بھی کھاویں آیا میں پتر نو پیو دا ادب سکھاویں آیا میں بیٹے نو اماں دا مقام دساویں آیا میں بھلے نو رات تے لاویں آیا بلکہ انجا کے سنگ میں روندے نو ہساویں آیا میں بیماری واسطے شفا بن کے آیا میں لوگاں نو دل دل چو کٹ کے جنت دا راہ دکھاویں آیا میں کہ قرآن تو ساریاں اپنیاں گلاں کریندا جانے جیڑا تیرا میزبان ہے جیندہ تو مہمان ہے اوندہ بھی تا تعارف کرا اوندی بھی تا حقیقت دس اوندے بارے تا دسنا او کیو دیا ہے اللہ دا قرآن آتا ہے اگر تو اوندے چہرے دے بارے پوچھے تے میں وزوہانا اگر اوندی ظلفان دے بارے پوچھے میں واللیلی اذا سجانا اگر اوندے سینے دے بارے پوچھے میں علم نشرہ لکا صدرکانا اگر اوندے ہوٹھا دے بارے پوچھے میں شفتینا نام اگر اوندی زبان دے بارے پوچھے میں لسانہ کا لتا جلبیہ نام اگر اوندی اکھا دے بارے پوچھے میں علم نجعل لہو اینین اکھدن اگر اوندے دندہ دے بارے پوچھے میں یاسین اکھدن اگر میں اللہ دا قرآن آتا ہے اگر اوندی شانہ دے بارے پوچھے اوندے مقام دے بارے پوچھے اوندے مرتبے دے بارے پوچھے میں ورفعنا لک ذکرک اگر اوندی کوثر دے بارے پوچھے میں انا آقینا کل کوثر آکھداں اگر اوندہ نام پوچھے میں محمد رسول اللہ کھدن اوندے یاران دا پوچھے ابو بکر دا پوچھے والذین معاہو آکھدن عمر دا پوچھے اشدہ والالکفار آکھدن عثمان دا پوچھے رحماء بینہم آکھدن علی دا پوچھے تراہم رکا آکھدن سارے صحابہ دا پوچھے رکان سجدہ آکھدن
یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اکھنا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اکھدا اگر اوندیاں بیویاں دے بارے پوچھے یا ایھا النبی کل ازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اکھدا اگر اوندی آل بیت دے بارے پوچھے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ناراض نہ ہوئے آئے یا سپیکر والے نو تجربہ کوئی نہیں یا سپیکر کوئی مثالہ نوے رنگ دا جہاں میں قریب ہونا یا کرنٹ لگتا ہے یا گلے نو پوندا ہے میں اس واسطے تھوڑا جہا سیڈ تے ہو گیا توجہ ہے میری طرف بہرحال میں تو بیان سنا کے جا سا میں خوش کر کے جا سا بیان سنا کے جا سا میں بھی چلنا ہے تھوڑا جہا اپنی طبیعت دے موافق ہاں جی تے اساں سپیکر دے نیڑے تا نہیں نہ لگنا اساں لگنا تے اللہ دے راہ تے شہید ہونا آکھو سبحان اللہ توجہ توجہ اور توجہ میرے دل کرو کائنات دا ذرہ ذرہ میرے نبی دی تعریف وچ مصروف کائنات دا ذرہ ذرہ میرے نبی دی مدحت وچ مصروف ہے کائنات دا ذرہ ذرہ میرے نبی دی عظمت بیان کردا ہے کائنات دا ذرہ ذرہ میرے نبی دی محبت بیان کردا ہے کائنات دا ذرہ ذرہ میرے نبی دی مدحت بیان کردا ہے گالتا ہوئی نا کھانا تو وہ جڑا جگر ہوٹل تو آیا ہوئے غریب ہوٹل تو اکے لے کے آیا ہے ہون پتہ لگ گیا ایک کے لکائی بیٹھا ہی ہوتا ہے آکھو سبحان اللہ کائنات دا ذرہ ذرہ میرے نبی دی مدحت بیان کردا ہے کائنات دا ذرہ ذرہ میرے نبی دی عظمت بیان کردا ہے کائنات دا ذرہ ذرہ میرے نبی دی صداقت بیان کردا ہے کائنات دا ذرہ ذرہ میرے نبی دی عدالت بیان کردا ہے کائنات دا ذرہ ذرہ میرے نبی دا حیا بیان کردا ہے کائنات دا ذرہ ذرہ میرے نبی دی شجاعت بیان کردا ہے کائنات دا ذرہ ذرہ میرے نبی دا تقدس بیان کرتا ہے توجہ کر آسمان بھی بیان کرتا ہے زمین بھی بیان کرتی ہے مشرق کے مغرب بھی بیان کرتا ہے فرشتے بھی بیان کرتے ہیں جنات بھی بیان کرتے ہیں ملکوت بھی بیان کرتے ہیں حشرات بھی بیان کرتے ہیں توجہ کر میں ایک دیوار نورانی کہتا چاہ کے بیٹھوں تے حروف تہجی ہیں نا الف با تا سا جیم ہا خا اے حروف تہجی ہیں میں ایک دیوار چاہ کے بیٹھوں تے جس ویلے میں ویکھیا میں انہاں نو سوال کیتا کائنات دا ذرہ ذرہ جو میرے نبی دی تعریف وچ مصروف ہے کائنات دا ذرہ ذرہ میرے نبی دی مدحت وچ مصروف ہے کائنات دا ذرہ ذرہ میرے نبی دی محبت بیان کریندا ہے اے حروف تہجی تساں دسو کیا تساں بھی میرے نبی دی شان بیان کریندے ہو زبان حال نال وہ بھی آکھن لگے اگر محبت دے کناں نال سنے دل دے کناں نال سنے اساں بھی نبی دی تعریف کریندے ہیں اساں بھی نبی دی شان بیان کریندے ہیں اساں بھی نبی دی عظمت بیان کریندے ہیں اساں بھی نبی دا تقدس بیان کریندے ہیں اساں بھی نبی دی پاکیزگی بیان کریندے ہیں میں کہ کچھ مینوں بھی سناؤ اساں بھی سننا چاہنے ہیں توجہ کر الف نے کہا اللہ کے پیارے آ رہے ہیں با نے کہا برکتوں والے آ رہے ہیں تا نے کہا تاجدار انبیاء آ رہے ہیں سا نے کہا ثاقب سما آ رہے ہیں جیم نے کہا جنت کے ضامن آ رہے ہیں ہا نے کہا حبیب خدا آ رہے ہیں خا نے کہا خیر الورا آ رہے ہیں دال نے کہا دکھیوں کو دلاسا دینے والے آ رہے ہیں زال نے کہا ذخیرہ
کائنات آ رہے ہیں، راہ نے کہا رحمت للعالمین آ رہے ہیں، زاں نے کہا زمین و آسمان کے پیکر آ رہے ہیں، سین نے کہا سنت کا طریقہ بتانے والے آ رہے ہیں، شین نے کہا شاہ ارض و سما آ رہے ہیں، سعد نے کہا صادق الامین آ رہے ہیں، زاد نے کہا ضعیفوں کا ملجا آ رہا ہے، تا نے کہا طٰہٰ کی سیرت والے آ رہے ہیں، زا نے کہا ظلمتوں کو مٹانے والے آ رہے ہیں، عین نے کہا عبادت کا طریقہ بتانے والے آ رہے ہیں، غین طٰ نے کہا طٰہٰ کی سیرت والے آ رہے ہیں، زا نے کہا ظلمتوں کو مٹانے والے آ رہے ہیں، عین نے کہا عبادت کا طریقہ بتانے والے آ رہے ہیں، غین نے کہا غلاموں کو غلامی سے آزادی دلانے والے آ رہے ہیں، فا نے کہا فخر کون و مکان آ رہے ہیں، کاف نے کہا قطب و عنایت کے پیکر آ رہے ہیں، لام نے کہا لطف و عنایت کے نمونے آ رہے ہیں، نون نے کہا نورانی چہرے والے آ رہے ہیں، وا نے کہا وجہ تخلیق کائنات آ رہے ہیں، ہاں نے کہا ہادی سبل آ رہے ہیں، چھوٹی اور بڑی یا نے کہا یسرب و بتا کو مکہ و مکرمہ مدینہ منورہ بنانے والے محمد عربی نعرہ تکبیر اللہ اکبر مانگو کدی سپیکر یہ پہلے چ دیویں ہاں نا آہا ہا 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 اے توجہ سبحان اللہ اے دسو بیان سوچ کتنی دیر ٹرے رہو جی ٹرے رہو ٹرے نہیں سبحان اللہ میں کسی نعت خان دے درمیان کدی حائل نہیں ہویا ہن مینوں بھی بیان کرن دے وہ آکھو سبحان اللہ ہے توجہ توجہ ہے توجہ کر فرمایا اے دل تیرا وانگ موبیل دے سم عشق محمد دی پالیا کر درود شریف ایندا بیلس اینو ایزی لوڈ کرا لیا کر سارے آکھو آنا سبحان دل تیرا وہاں موبیل دے سم عشق محمد دی او پالیا کر درود شریف ادا بیلس ہے انو ایزی لوڈ کرا لیا کر یہ سبحان اللہ بانگ بیٹری دے اے مک جانا انو چارجر نماز ڈالا لیا کر نہیں نیٹ ورک اللہ دا او بیزی ہوندا کال تو کال ملا لیا آدھر توجہ کر بیان تمہیں ہون شروع کرنا ہے الحمدللہ جتھے بھی گیا عوام نہیں کھیندا ہے جڑے نعت خان پہلے بھگتا لیا کیونکہ اس تو بعد بیان اسی سہری تاریخ حق ہو انشاءاللہ ہے توجہ آگ کیا سبحان اللہ توجہ کر بڑی عجیب گل پیا کرے نا ساڈے دل وچ نبی دی محبت ہے ساڈے دل دے وچ نبی دا پیار ہے اسا نبی دے حبدار آئیں اسی نبی نال محبت کریں دے آئیں صحابہ بھی نبی نال محبت کریں دے آئیں روایت دے چاندہ ہے ایک صحابی رسول کسی دے گھر مہمان لگے گئے بہت ہی مختصر وقت توجہ ہے
کسے دے گھر لگے گئے روٹی سامنے آندھی پئیے لیکن جس روٹی جس کندوری دے وچ کندوری کچھ میلی ہے میزبان بھی صحابی تے مہمان بھی صحابی کندوری میلی ہے صحابی نے وہ کندوری چاہیے تندوری دے وچ بلدی آگ وچ سٹ چھوڑیے سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ لے کوئی تاں ٹرتے نا تے 5-6 بندے نال لے کے ٹوٹن پہ نوٹ سٹن والے ہوئے لیکن میری صلاح بندی پئی ہے کہ 5-6 بندے میں نال رکھاں جڑے سبحان اللہ کھڑا لے اس واسطے آگ چھوڑیا کرو علماء نال محبت کیتی کرو اور دلوں محبت کیتی کرو یقین رکھو اگر علماء ختم ہو جائیں تو آڑے بالاں دے کانے جہان کون تینو دین دے مسئلے کون دسے تینو نمازاں کون پڑھائی سی اس واسطے محبت کیتی دلی محبت کیتی العلماء ورثۃ الانبیاء علماء انبیاء دے وارث ناراض نہ گیا ہے اساں علماء نو آج کل کمی دے برابر بنائی ودے ہیں لیکن علماء دا رتبہ بڑا اونچا ہے بہت مقام ہے توجہ کر گل پیا کریں دا توجہ کر صحابی نے اس کندوری نو بلدی تندوری دے وچ سٹ دتا ویکھن والے ویکھے ہیں اے تا کپڑا ہے جل جاسی لیکن صحابی دے دل وچ نبی دا پیار آئی نبی دی محبت آئی ویکھن والے ویندے رہ گئے کچھ دیر تو بعد وہ کپڑا تندوری دے وچوں کڈیا ہے تے نواں نکور نکل آیا ہے تے جیڑا مہمان آئی اس نے میزبان نو آکھیا ہے یار لوگاں دے کپڑے میلے ہوئے وہ صابن لیندن دھوندے ہیں صاف نکل آندن لیکن تو اس کندوری نو تندوری دے وچ سٹیا ہے اینو ہویا بھی کچھ نہیں کپڑا صاف نکل آیا ہے ان دے وچ کیڑا راز ہے اگو صحابی بھی نبی دا حبدار آئی نبی نال پیار کرن والا صحابی کے آدن میں تینوں کی دساں ایک دیوار امام الانبیاء میرے گھر آئے حبیب کبریا میرے گھر آئے ساقی کوثر میرے گھر آئے شافی محشر میرے گھر آئے اور میں اسے کندوری دے وچ کھانا پیش کیتا ہے سرکار نے چند لقمے کھاتے بعد اس کندوری نال اپنے ہاتھ صاف کیتے حضور دا وگ گئے لیکن دھوڑ مٹی کچھ دنوں تو بعد اس تے پئیے میرے دل دے وچ ایک محبت آئی میرے دل دے وچ ایک الفت آئی پیار بیدار ہویا یار کیویں ہو سکدا ہے جیڑا نبی دی صحبت تے جاوے نبی نال شے ٹچ ہو جاوے دنیا تا اگ دی دور دی بات ہے آخرت دی اگ بھی کچھ نہیں آتی میں اسے یقین دے نال میں اسے پیار دے نال ایک کندوری میلی ہو گئی آئی میں کیا آج تجربہ کرے نا میں نو تندوری ویچ سٹیا کندوری نو کچھ نہ ہویا کتو میل لے گئیے کندوری نوی نکل آئیے او پیاتے میں ہمیشہ دائے وطیرہ بڑھا لیا جدن میں کندوری میلی ہو گیا میں تندوری میں سٹ کے انجیار نمی کٹ لیندہ ہوں میرے کلوی گل سنتا جاؤں
باز آدن حضرت امی عائشہ صدیقہ سارے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں بیٹھیاں پکائی دیا میرے نبی بھی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال پیار کریں دیا قریب آئے اور میں عائشہ کیا کر رہی ہیں یا رسول اللہ روٹیاں بیٹھی پکائی دیا اور میں ایک پیڑا تا مینوں بھی دے چاہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیڑا حضور دے ہاتھ سے دیتا سرکار نے اس پیڑے دی روٹی بناوڑی شروع کر دیتی سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار نے روٹی بناوڑی شروع کر دیتی جدو روٹی تیار ہو گئی سرکار نے وہ روٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ سے دیتی فرمایا انہوں تندوری وچ لا دے تندوری وچ روٹی لگ گئی سرکار نماز واسطے چلے گئے کچھ دیر تو بعد آئے فرمایا عائشہ تو حجے بھی بیٹھی ہوئی ہیں اتنی دیر کیوں ہو گئی یا رسول اللہ میں تو انہوں کی دساں جیڑی روٹی میں لائیے ہوتا تیار ہو گئی جنہوں تو آٹا ہاتھ لگائے او حجے تک ان دے وچوں قطرے نکل دے پین او پکی نہیں ہے شہر کی یاد ہے کچی رہ گئی روٹی کچی رہ گئی روٹی تواڈی تے پکیاں نے میریاں دسویں محبوبہ ایک حکمتاں نے تیریاں سردار نے فرمایا سونے شم سونا ہمیرا اے حکمتاں نے بڑی بھاریاں جنوں ساڈا ہاتھ لگ جاوے انہوں اگ نہ کرسی کاریاں حضرت توجہ کر دو گلاں اور سن لم اللہ کرے تیرا ایمان تازہ ہو جاوے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14ویں دا چاند چمکدا پیا ہے حضور بھی آرام فرمارن ایک صحابی آ گئی جنہاں دا نام مرارہ معروف ہے صحابی آکے کی ویکھ دیں آج میں بیکھنا آمنہ دا چانوی چمکدا پیا ہے آسمان دا چانوی چمکدا پیا ہے آمنہ دا چانوی چمکدا پیا ہے آسمان دا چانوی چمکدا پیا ہے آج میں دونا چنن ہو بیکھنا دونا دی مطابقت کرنی ہے انہیں جو سونا کیڑا ہے کدی آسمان دے چنول ویکھ دین کدی آمنہ دے چنول ویکھ دین بار بار ویکھ دین بتقرار ویکھ دیا شہر کیا در روایت کرندہ صحابی مرارہ روایت کرندہ صحابی مرارہ میں ایک دن دٹھا محمد پیارا چنو چودوی سی تے کوئی تارا میں دعانوں بیٹھا دوبارہ خدا دی قسم چن مدم دساوے محمد دا چہرہ سونا نظر حضرت وجہ کر بڑے معروف مشہور نعت خان آگئے تقریر مرتدی سن لویا ہے تقریر ادھاری سے آخری بات سن توجہ کر آج میرا دل آتا ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر علی حیات ساڑھا کیتا ہے جسا میں اتھر نال بابا تو اکلہ پیارا تین میں بکھریا سنی یہ بھی کدی آکھنا
میں اللہ میری زندگی رکھے رمضان تو ہے نا لیکن اللہ دی شان رمضان تو بعد بھی رس من کدی مینوں سد لگیا میں حاضر ہو گئی سا لیکن جڑے مہمان تواڈے ہیں انہاں نوں زیادہ دیر بٹھاونا نہیں چاہیدا میں تانوں گزارش کرے سا آئندہ واسطے بھی اگر تساں بیان واسطے کسے خطیب نوں بھی سدو کسے خطیب نوں بھی سدو جڑے نعت خان ہوندے انہاں نوں پہلے انہاں دی نعتاں سن لیاں درمیان بیان تے اگر نعت خان آ جاویں نا خطیب بیان کھل کے کر نہیں سکتا کیوں جڑے آئے بیٹھے نے انہاں دا حق ماریا کئی انہاں نوں حق دی سائیں تے تساں چلائی رکھو کام نہیں انجن نہیں تو چار دیوار رہے نا تو ساڑھے نال پتہ لگ گئی آکھو سبحان اللہ اے کرے نا آدھے تو وقفہ کر لینا پہلے انہوں سن لو بعد اچ بولنا شروع ہو گئی لیکن قرار تاند ہے کہ دل جمی نال لگن اور شوق نال عوام خطیب نو سنے جتھے بھی میرا کسی پروگرام لیا نا چاہے جھنگے چاہے بیر میں سانل پہلے پوچھ دو نئے دس نعت خان کی کریں سانل پہلے یہ پوچھ دو کیوں ظاہری بات ہے ہر کسی دا اپنا مزاج ہے ایک تا بغیر صدے میں رہندا کوئی نہیں اور جاواں تے جیڑا میرا ٹائم ہوندا ہے نہ اپنے ٹائم تے سبحان اللہ درمیان وچ بھاویں کوئی شیخ الحدیث بھی آ جاوے میں آنے اگلی تاریخ دے وہ چاہوں صرف میرے کو بس ہر کسی دا اپنا مزاج ہے اس واسطے جیڑے تسی بیٹھے ہو محبت نال بیٹھے ہو شوق نال بیٹھے ہو تو آڈا بھی میں احترام کرے نا لیکن جیڑے مہمان آئے بیٹھے انہاں دا بھی احترام کرنا چاہیے کیونکہ پیٹی بھرا ہے اسی ہر چوک تے کٹھے ہو گئے آکھو سبحان اللہ پہلی تو بات گل ہے کہ ساڈی طبیعت ہی ہو جائے ساڈی کسی نعت خان نال اونج بھی کوئی نہیں بن نہ انہاں دی میرے نال بن دی ہے نہ میری انہاں دے نال بن دی ہے میں ویندا ہی اس جگہ تے ہاں جتھے کلیا مینوں لوگ سن دے آکھو سبحان اللہ ہے توجہ میں گل بڑی عجیب پیا کرے نا صحابہ نو حضور نال کتنا پیار ہے میرا دل آدائی آج میں تینوں سناواں ہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جسم عطر نال اس دنیا دے وچ چل دے آن اللہ پاک نے قبر مبارک دے وچ اسے جسم عطر نال انہاں نو زندہ رکھیا اسی حیات النبی دے قائل ہیں اسی حیات النبی دے دل میرا آدھا گھنٹہ میں یوں تو ہمیں سناما لیکن ارمان بڑا لگدا پیا جلہ کسی میں دے نہیں سکدا توجہ کر صحابہ نو حضور نال کتنا پیار آئی کتنا پیارا کتنا پیارا توجہ میری طرف حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی پیا آتا ہے امی حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت اتنے خوبصورت اگر کچہری لاوینا کوئی کیس آ جاوے لوگ اٹھائیں وے دے رہ ویندے اپنا کیس بھول ویندے یوسف علیہ السلام اپنے چہرے تے کپڑا رکھ دے تاکہ لوگ میرے چہرے والا نہ ویکھن اپنا کیس لے کے آویں اور اپنا کام کر کے واپس جاویں ایڈے خوبصورت گل کرنا لا گل کرتا کرتا اگاں ٹریا کہ پیادا ہے امی ایڈے خوبصورت کہ انہاں دے حسن دیا لٹکا ویکھیا ویکھیا عورتاں نے اپنی انگلیاں کٹ دتیاں امی فرماون لگیاں اچھا ہن میرے کول بھی سنو امی کی فرمائیاں فرمایا لوامی زلیخا لو رأينا جبينه لوامي زلیخا
لو رأينا جبينه لأثرنا بالقتل القلوب على اليد. فرمایا زلیخا نے تے زلیخا دی سہیلیاں نے یوسف دے حسن نو ویکھیا انہاں انگلیاں تے چھریاں چلائیاں لیکن انہاں تے یوسف دے حسن نو ویکھیا میرے محبوب دے حسن نو جو نہیں ویکھیا. اگر میرے محبوب دے حسن نو ویکھ لیندیا انگلیاں تے رہیاں دور دی بات اپنے دلڑیاں تے چھریاں چلائیاں. لوامی زلیخا لو رأينا جبينه لأثرنا بالقتل القلوب على اليد. اور میرا ویر اے ناکھے قاری ابراہیم نے میری فرمائش پوری نہیں کی تھی لے پھر اے گلہ مختصر سننا جان. اساڈا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ اقدس دے وچ زندہ ناک بے شک خوش تا بیٹھے ہو بیٹھے ہو تا سبحان اللہ کا. میں ہون تک ان کے ساری دے نال اللہ دی بارگاہ درخواست کیتی ہے یا اللہ لوگ مایوس پہ ہوندے میں تیرے نبی دی شان سنامنی ہے میرے اتے مہربانی کر. الحمدللہ میرا گلہ کھول گیا ہے. ہے توجہ توجہ کر تینوں اپنا عقیدہ سناواں. میرے اساتذہ اکرام نے جیڑا سانو عقیدہ پڑھایا ہے اپنے نبی دے بارے او تینوں عقیدہ سناواں. اساڈا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. جیڑا میری قبر پہ آکے زیارت کرے سی میں محمد دہاڑے قیامت دیوں دی سفارش کرے سا. اللہ دے نبی نے فرمایا ساڈا کیتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. اللہ دے سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. وعند ربہم یرزقون. اللہ دے ہاں انہاں نوں کھانا دتا جاتا ہے. سبحان اللہ. ساڈا کیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نائیا فقد ابلغتہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا دوروں میرے تے درود پڑھ سی فرشتے میرے تک پہنچے سے جیڑا میری قبر پہ آگے درود پڑھ سی میں آپ سن سا. توجہ کر ساڈا کیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے صاحب سنو او جیڑا میرا منبر ہے اور اے جیڑا عائشہ دا حجرہ ہے فرمایا اے صرف جنت نہیں بلکہ جنت تو بھی اعلیٰ ہے. جنت نہیں بلکہ جنت تو بھی اعلیٰ ہے. اور مینوں آکھن دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ اقدس کے اندر زندہ بھی ہیں نماز بھی پڑھ دیں اور تیری میری کارگزاری بھی اپنائی جاتی ہے. تیری میری کارگزاری بھی اپنائی جاتی ہے. ایک بندہ سوال پہ کرتے ہیں اداکاری صاحب ایک گالتا داسنا تو آنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روزہ اقدس دے وچ زندہ ہیں ایک منٹ واسطے میں مان لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں پر کتنا داس چاہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اس ٹائم عمر مبارک کتنی ہے میں کہ تیرے آنکھاں کا مقصد کیے آکے ہون تک تسا آتے رہے ہو. اللہ دے نبی دی عمر مبارک تقریباً 63 سال ہے
ہوں 63 سال تا نہ آکھنا ہجے زندہ ہے تو ہون بھی عمر دا حصہ نال رلا میں کہ تو سمجھا نہیں ہوں مینوں بھی گل کرن دے اے دس تیری عمر کتنی ہے وہ آتا ہے میری عمر تقریباً 40 سال ہے میں کہ 40 سال نہ آکھ اے دس تو امی دے پیٹ زندہ ہوں کہ کوئی نہ آکھے میں زندہ ہوں میں کہ من انجا کھنل میری عمر 40 سال سے 8 مہینے آکھے نہیں امی دے پیٹ علی زندگی دا جہان ہو روندے دنیا علی زندگی دا جہان ہو روندے میں کہ ایک قدم اگا میں چاہوں تاکہ تینوں گلتی سمجھ آ جاوے آپ دا بیان ہے امی دے پیٹ علی زندگی دا جہان ہو روندے دنیا دی زندگی علی جہان ہو روندے اور مینوں بھی آکھڑ دے قبر علی زندگی دا جہان ہو روندے ایک اور سوال کیتا ہوں اداکاری صاحب ایک گالتا داسنن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے دنیا دے وچ راندے ہن پانی پیندے ہن میں کیا ہاں پیندے ہن کھانا بھی کھاندے ہن میں کیا ہاں کھاندے ہن قضائے حاجت واسطے بھی جاندے ہن میں کیا ہاں جاندے ہن آکھن لگا من اے دس قبر مبارک دے اندر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاندے بھی ہیں پیندے بھی ہیں پھر قضائے حاجت واسطے کتھے جاندن میں کہ تو گل سمجھیا بھی نہیں آ میرے کلو سمجھ اللہ تینوں ہدایت دے وے تو پکا عاشق رسول بن جاوے نبی دی قبر علی زندگی تے بھی تیرا ایمان ہو جاوے پھر تو نمازہ میں پڑھے تو تراویہ میں پڑھے تو روزے بھی رکھے اور دنیا تو رخصت ہو جاوے دہاڑے قیامت نبی دی سفارش نال اللہ اپنی رحمت نال تیرا بیڑا پار کر دے ون تو جنت لگا جاوے جنت دے وچ تینوں وڈے وڈے سیب ملن جنت دے اندر تینوں وڈے وڈے انار ملن جنت دے اندر تینوں شراب طہورا ملے جنت دے اندر تینوں دودھ ملے مینوں اے دس دنیا دے اندر تو انار کھاتا ہے دنیا دے اندر تو سیب کھاتا ہے دنیا دے اندر تو دودھ پیندے تینوں حاجت ہوندی ہے قضائے حاجت واسطے جاندا ہے ہن مینوں اتنا دس اگر جنت تینوں کھانے ملن قضائے حاجت واسطے کتھے جاسے مینوں اگوں پیا تے قاری صاحب جنت دے اندر اللہ دی قدرت دا کرشمہ ہونا ہے اسی کھاونا تے ضرور ہے لیکن حاجت کوئی نہیں ہونی میں کہ مینوں بھی آکھن دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں کھاندے بھی ہیں پیندے بھی ہیں لیکن اللہ دی قدرت دا کرشمہ ہے قضائے حاجت دی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے توجہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ